بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سینٹ کی قرارداد کے بعد بھی ابھی کارروائیاں جاری ہیں اور کہیں نہ کہیں سے یہ کوشش مسلسل جاری ہے کہ سر انتخابات کو روک دیا جائے۔ یار سمجھ نہیں آ رہی کیوں روک دیا جائے، لیکن خیر میرا کام ہے کہ آپ کو خبر دینا اور جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ آپ تک پہنچانا، تو لہٰذا میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے باخبر وزیر کی خبر ہے اور انہوں نے بھی اپنے مخصوص انداز میں دبے ہوئے الفاظ میں بڑی خبر دی ہے۔ ان کی وہ دبے ہوئے الفاظ کی بڑی خبر بہت آسان الفاظ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے لیول پلینگ فیلڈ پہ۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ ایسا لفظ ہے کہ ظاہر تحریک انصاف یا ٹرینڈ بنانے میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب سے یہ الیکشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ میں نے حقائق کے ساتھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور جج ہیں آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا واقعی تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملا یا نہیں، کیونکہ میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف جو پروپیگنڈا کر رہی ہے گراؤنڈ ریئلٹیز اس سے مختلف ہے۔ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ اس کی سوچ سے زیادہ مل رہی ہے جہاں پہ وہ مانگ رہی ہے۔ تو صاحب میرے پاس ایک رپورٹ ہے، اس رپورٹ کی روشنی میں حقائق آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا واقعی تحریک انصاف سچ بول رہی تھی یا جھوٹ بول رہی تھی۔ تو سر تحریک انصاف کا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سب سے جو پہلے مطالبہ تھا جب سے یہ الیکشن پروسیس کا آغاز ہوا، تو وہ سب سے پہلے کہتے تھے کہ ہمارے لوگوں کو کاغذات نامزدگی نہیں دیے جا رہے، اور پھر وہ کہتے تھے ہمارے لوگوں سے کاغذات نامزدگی وصول نہیں کیے جا رہے۔ وہ کسی آفس میں جاتے ہیں تو تالے لگا دیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ آروز نے ریٹرننگ افسران نے جو ہے ہمارے جو کاغذات نامزدگی ہے وہ مسترد کیے، اور 95% 95% جو ہمارے کینڈیڈیٹس تھے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ یہ وہ تمام چیزیں، یہ تمام جو الزامات یا مطالبے وہ کرتے رہے ہیں، اور اس بات کی گواہی آپ خود بھی دے سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہ جو 4-5 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے۔ لیکن سر وہ جو نامینیشن پیپرز چھیننے والا ان کا الزام تھا، اس کے بعد یہ سپریم کورٹ گئے۔ سپریم کورٹ نے ایک ہدایت جاری کی اور کہا کہ جائیں الیکشن کمیشن کے پاس، ان کو جا کے آپ بتائیں اور الیکشن کمیشن آپ کی شکایات کا ازالہ کرے گا، اگر نہ کرے تو ہمارے پاس آ جائیں، پھر ہم دیکھ لیں گے۔ تو سر میرا خیال ہے کہ جب یہ گئے تھے تو وہ نامینیشن پیپرز چھیننے کے جو واقعات ہوئے اس میں 4 شکایات تھیں، 5ویں شکایت نہیں تھی ان کے پاس۔ 4 ایسے واقعات تھے پورے ملک میں جو یہ بتا سکے یا جو یہ کہہ سکے جی یہ دیکھیں جی یہ واقعات ہوئے۔ اسی طرح کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے حوالے سے جو شکایات تھیں یا مجموعی طور پہ جو شکایات تھیں، ان حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا یہ مصدقہ رپورٹ ہے، یہ الیکشن کمیشن کی وہ رپورٹ ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے۔ اگر اس رپورٹ میں کوئی ڈنڈی وجی نا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ڈنڈے وجنے نے، کیونکہ قاضی صاحب نے وہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں ہنٹر جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور کسی کی خیر نہیں ہے۔ وہ الیکشن پر پہرا بھی دے رہے ہیں اور الیکشن پروسیس میں کسی قسم کی ہڈل کو برداشت نہیں کر رہے۔ تو سر یہ جو رپورٹ ہے اس میں الیکشن کمیشن نے آروز کی طرف سے آئی گئی رپورٹس بھی جمع کروائی ہیں، وہ انڈیویجول تمام واقعات جن کے حوالے سے شکایت تھی ان کی رپورٹ بھی وہاں پہ دی گئی ہے کہ سر یہ ایکچوئل سچویشن تھی۔ لیکن سر یہ رپورٹ آپ دیکھ لیں، اس میں جناب علی 26 دسمبر تک جو ہے وہ 33 شکایات درج کروائی گئی تھی یہ تحریک انصاف کی طرف سے۔ اب پورے ملک میں الیکشن ہو رہا ہے اور پورے ملک میں 95% ان کے لوگوں کو جو ہے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ان کے مطابق، لیکن شکایات کتنی ہیں؟ 33 ٹوٹل شکایات انہوں نے جو ہے وہ درج کروائی ہیں۔ اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد الیکشن کمیشن نے تمام آئی جی صاحبان، چیف سیکرٹری صاحبان اور آروز کو خصوصی ہدایات بھی جاری کی، اور ان ہدایات پر جو عمل درآمد ہوا اس کی رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے۔ اور جناب اب بتاتا ہوں میں آپ کو ان کے کتنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہوئے اور کتنے مسترد ہوئے۔ اچھا سر یہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے 843 میں سے
598 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। अब मुस्तरद कितने हुए ये अंदाज़ा आप खुद लगा लें। और जनाब अली तहरीक इंसाफ के 245 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए कौमी असम्बली से। सूबाई असम्बलियों के लिए 1777 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इनमें से 1398 कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए तहरीक इंसाफ के 379 जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद हुए। अच्छा, ये जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं जो जमा करवाए गए थे, उनके तनासुब से 76.18 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर हुए। और ये जो रिपोर्ट है ना सर, ये रिपोर्ट है एपलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों से कबल की। और एपलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से मेरा ख्याल है कि चंद एक दो रह गए हैं, इमरान खान एंड कंपनी। यानी कि एंड कंपनी से मुराद ये है कि इमरान खान जो कि नाअहल हैं, उनके खिलाफ तोशा खाना केस में जो फैसला आया, उनकी नाअहली अभी तक बरकरार है। इमरान खान के कागजात नामजदगी और इसी तरह के बाकी वो लोग जिनके खिलाफ कोई केसेस हैं, या उनमें से वो लोग जो इश्तिहारी हैं, उनमें से इश्तिहारी भी कम लोग हैं यार, मतलब जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। बाकी बहुत सारे हमाद अज़हर के मंजूर कर लिए गए। अब हमाद अज़हर भी तो इश्तिहारी है। मियाँ असलम इकबाल के मंजूर कर लिए गए, सनम जवेद के मंजूर कर लिए गए। एक बड़ी लाइन है जिनके मंजूर कर लिए गए हैं कागजात नामजदगी। और सर ये जो 76.18% है ना, मुझे लग रहा है कि ये कोई 90% पे चला जाना है, 95 या 90% पे, या इससे भी शायद ज़्यादा कि इनके कागजात नामजदगी मंजूर है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि सर ये जो इल्ज़ाम लगा रहे थे क्या उसमें सच्चाई है या नहीं है। आज मैं इस पर अपनी राय नहीं दूंगा, आपने अपनी राय देनी है कि सर ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी है। तहरीक इंसाफ वाले चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट मौजूद है, इसको चैलेंज करके वहाँ पे जाके अपना केस जो है फाइट कर सकते हैं। लेकिन असल में कहते ये क्या है कि ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करते हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया को एक अदालत बना के जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं कि देखें जी यहाँ पे हमने ये कर दिया। आपके इल्म है ना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले पे, मिसिंग पर्सन वाले मामले पे और भी दीगर मामला जो भी अदालतों में जाते हैं, इनके पास सबूत नहीं होता। ये कहते हैं सर वो देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हज़ारों लोग जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। बस साबित करने के लिए पेपर नहीं होता। भाई मैंने एक पेपर की सूरत में आपके सामने हकायक रखे हैं, तो तहरीक इंसाफ वाले मेरे दोस्त जिनकी जो तहजीब है वो उनके कमेंट्स से ज़ाहिर होती है। तो खैर आपने तो अपनी तरबियत का इजहार करना होता है, भाई आप करते जाएं और हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, लाहौरी मैं भी या पंजाबी मैं भी, जवाब मैं दे सके ना, लेकिन वो इजाज़त, मेरी तरबियत उसकी इजाज़त नहीं देती। आप कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि ये इस रिपोर्ट के बाद आपका जो दावा था वो किस हद तक सच है। और सर अब हम बात करेंगे सेनेट की करारदाद और एक अहम शख्सियत का जो इस्तीफ़ा आ गया। अब देखें सेनेट की तरफ से एक करारदाद मंजूर की गई। अच्छा, ये करारदाद भी जो ना, मैंने उस दिन भी कहा था, ये जनाब बड़ी कार्रवाई डाली गई है, क्योंकि इस वक्त अगर कोई मुंतखब ऐवान मौजूद है तो वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। और सेनेट में गैर मतवक्के तौर पे उस दिन जुमे की नमाज के बाद इजलास रखा गया। और चूँकि होता ये है कि इजलास जब एक बार जुमे के लिए ब्रेक कर दी गई तो मेजॉरिटी लोग जो हैं वो चले जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं कि यार अब शायद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। तो लोग जा चुके थे, 14 लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन 14 में से 2 ने मुखालफत की, 12 लोगों की एक आप कह सकते हैं ना हाउस में मौजूद अक्सरियत की बुनियाद पे वो करारदाद मंजूर कर लेगी। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये कोई मामूली किस्म की कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक गैर मामूली वाक़या है। सर ये आम करारदादों की तरह करारदाद नहीं आई, ये करारदाद जो है वो रूल्स को मुअत्तल करके और बाकायदा तौर पे सोच समझ के लाई गई करारदाद है। और अब इस करारदाद को लाने वालों ने बाकायदा तौर पे वो काम शुरू कर दिया है जो मैंने कहा था कि सर इससे एक डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। लोग कहना शुरू कर देंगे कि जी बिल्कुल ठीक है, देखो ना सर्दी बढ़ी है, दहशतगर्दी बढ़ गई है, सर बर्फ़बारी हो रही है, जब पोलिंग स्टाफ नहीं जा सकता तो इलेक्शन कैसा। तो सर ये अब बातें सुन रहे हैं ना आप, वो सेनेटर जो इसकी हमायत कर रहे थे अब, और बाप वाले
باپ والے بھی کھل کھلا کے آ گئے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, بلوچستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ عملاً پولنگ نہیں ہو سکے گی. آپ شمالی علاقہ جات کی بات کر لیں, آپ کے پی کے مختلف علاقوں کی بات کر لیں, اور دہشت گردی تو ہے کے پی کے اور بلوچستان میں ہے. تو سر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا, اب یہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی کارروائی اور ڈل گئی ہے. وہ سیکٹری الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں, عمر حمید صاحب. حالانکہ ان کے استعفے کے حوالے سے ایک تردید, بلکہ دو تردیدیں آئی ہیں. ایک تو نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی وہ ان کی طبیعت خراب ہے, اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ جی ان کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز تھی, اس لیے وہ ریسٹ پہ ہیں. لیکن سر جو خبر اس سے پہلے چلی تھی اس کے مطابق یہی تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے, تو وہ اپنے عہدے پہ مزید جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے, تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے. ظاہر ہے آپ کی طبیعت خراب ہو یا کسی کا مزاج خراب ہو اور آپ کام نہ کر سکیں, تو سر پھر آپ کے پاس آپشن تو یہی ہوتا ہے کہ یا چھٹی چلے جاؤ کہ یا استعفیٰ دے دو کہ اچھا جی میری ذمہ داری کتے اور لا دو. لیکن ایسے وقت میں کہ جب الیکشن ہونے میں اب چند روز باقی ہیں, مجموعی طور پہ 1 مہینہ زیادہ سے زیادہ نا 1 مہینہ ہی رہ گیا نا, تو اس 1 مہینے کے دوران جہاں پہ بہت زیادہ اور کام ہوں گے, اچانک سیکٹری صاحب کا استعفیٰ سر جی بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے. یہ وہ طاقتور, وہ لوگ جن کی اماں پر یا جن کی ہدایت پر یہ قرارداد آئی اور یا لائی گئی, اب سر جی وہ اتنا پیچھے تو نہیں ہٹیں گے نا. یہ سیکٹری صاحب کا استعفیٰ, اگر الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہوگا تو کام کیسے مکمل ہوگا؟ سیکٹری الیکشن کمیشن بہت پاورفل ہوتا ہے سر جی, اس نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. اب سیکٹری کے بغیر کیسے کام آگے بڑھے گا؟ تو ہنگامہ خیز قسم کا ہفتہ جو ہے نا وہ آنے والا ہے. اب کل جس ورکنگ ڈے سے ہفتے کا آغاز ہونے جا رہا ہے, ذرا آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. کیونکہ وہ دیکھیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا, وہ سابق سیکٹری جو ہے کنور دلشاد صاحب, انہوں نے کہا کہ سر یہ تو آرٹیکل 186 کے تحت اب بائنڈنگ ہو گیا نا الیکشن کمیشن پہ کہ سینٹ کی قرارداد ہے. اب یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا, وہاں پہ باتیں کیا ہوگی. اب قاضی صاحب کی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ قاضی صاحب واقعی 8 فروری کو الیکشن پتھر پہ لکیر ہے یا کہ پھر کوئی مینج کیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے سر لگ رہا ہے کہ معاملہ خراب ہے جس طرح سے یہ ہو رہا ہے. اگر کوئی 1-2 اور استعفے آ گئے الیکشن کمیشن سے یا کسی اور ادارے سے, تو پھر معاملات کس طرف جائیں گے. کیونکہ یہ جو مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, مجموعی طور پہ 7-8 محکمے ہیں ان کے پاس, کیونکہ جو وزیر اعظم کے پاس محکمے ان کے بھی انچارج منسٹر یہی ہیں. سر انہوں نے جیو نیوز کے ایک پروگرام میں نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے ظاہر الیکشن کے متعلق جب اس طرح کی قراردادیں آئیں گی یا استعفے آئیں گے, باتیں تو شکوک تو پیدا ہوں گے نا. تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ الیکشن ہو رہے ہیں, ہم تو تیار ہیں, ہمارا کام ہے الیکشن کروانا, لیکن تاریخ چینج کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہم نے تو چونکہ ہماری فرسٹ اینڈ اونلی جڑی وہ کیا کہتے ہیں یار اپنا ذمہ داری وہ تو الیکشن کروانا ہے, ہم اس پہ تیار ہیں. لیکن سر انہوں نے کہا کہ سر جی ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بڑی باصلاحیت ہیں, ملک خطرات کے باوجود الیکشن میں جا سکتا ہے, مطلب کہ سوالیہ نشان. سر یہ سوال لگانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ آپ کہیں کہ الیکشن ہوں گے, الیکشن ہو رہے ہیں بس. سر یہ قرارداد, یہ استعفے اور یہ جو کیوس پھیلا ہوا ہے, اس سارے کو دیکھ کے اور جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب کا یہ کہنا کہ جی ملک خطرات کے باوجود الیکشن میں جا سکتا ہے, سر یہ نا مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی وہ ان کا انداز یہ ہے, وہ بڑے نا دھیمے مزاج میں اور بڑے خوبصورت الفاظ میں اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ بہت بڑی بات کر جاتے ہیں. تو سر ان کی یہ جو بڑی بات ہے نا وہ میری جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ سر جی ابھی بھی معاملہ مشکوک ضرور ہے, کیونکہ یہ معاملہ جانا ہے چیف صاحب کی عدالت میں اور چیف صاحب نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب کیا ہوگا. سردی تو ودی جا رہی ہے, اتھے بھی سردی بڑی ہے, لیکن سر سردی بڑھ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی اپنا وہ پالیسی ساز ہیں, کہیں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو ابھی تک موجودہ حالات جو ہیں وہ سوٹ نہیں کر رہے,
اور اس طرح کے حربے کیے جا رہے ہیں۔ اب سینٹ کی قرارداد، کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ایک طرح سے ایک رائے ہے نا، ایک ایڈوائس ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن اگر اس کو نظر انداز کر دے تو کوئی بات نہیں ہے۔ سر مجھے تو نہیں پتا کہ واقعی وہ نظر انداز کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، قمر دلشاد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا۔ تو خیر چلے، آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں واقعی اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، یا حالات جو ہے آپ کو مختلف انداز میں نظر آ رہے ہیں جس طرح مجھے نظر آ رہے ہیں، یا میری رائے جو ہے وہ آپ کو درست دکھائی دیتی ہے۔ اس کے لیے کامنٹ سیکشن حاضر ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔